طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. سب سے پہلے سیرہ پر ہم بات کریں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سیرہ کیا ہوتی ہے. سیرہ کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، یعنی فزیکل اپیرنس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے. کبھی آپ نے سوچا کہ نبی کیسے تھے؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جانیں کہ نبی کیسے تھے. پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کیمرے نہیں تھے، فون نہیں تھے، اور خود نبی نے بھی تصویریں بنانا، ڈرا کرنا، زندہ لوگوں کی تصویریں اسکیچ بنانا منع کیا ہے. تو ہمارے پاس نبی کی کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن بہت سی احادیث ہیں اور صحابہ کرام سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیرنس اور ان کے حلیے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی دکھتے کیسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت چمکدار تھی، چہرہ ان کا روشن چمکنے والا چہرہ تھا. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند، اور ایک حدیث میں سورج بھی کہا گیا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو ایک دم کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ روشن ہو جاتا ہے نا، اور چاند بھی رات کے اندھیرے میں روشنی لائٹ دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اندھیرے ختم ہو گئے ہیں اور روشنی ہو گئی ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بس دیکھتا ہی رہوں اور دیکھتا ہی رہوں اور نظریں نہ ہٹاؤں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کیسی تھی؟ نہ وہ بہت ٹال تھے نہ وہ بہت چھوٹے تھے. ان کا قد، ان کی ہائٹ درمیانی تھی، یعنی نارمل ہائٹ تھی ان کی. اور رنگ نہ بہت سفید تھا ان کا اور نہ بہت سانولا تھا، بلکہ وہ درمیانہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، ریلیکس چہرہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلی تھے. آپ کو کیسا فیس اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ ہنستے مسکراتے ہوئے یا اداس، پریشان، غصے والے چہرے؟ سب کو مسکراتے چہرے پسند ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ان کا فیس مسکراتا ہوا فیس تھا. ان کے چہرے پر ہمیشہ اسمائل رہتی تھی، وہ ہر وقت مسکراتے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی اسمائل ہی رہنا ہے اور ہمیشہ اسمائل کرنا ہے. دوسروں کو جب ہم اسمائل کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو اچھا لگتا ہے نا. تو ہم نے دوسروں کو دیکھ کے اسمائل کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرنا ہے نا. ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو نبی کرتے تھے. ہم نے اسمائلی بننا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے نا تو ان کے دانت صاف ستھرے چمکدار دانت نظر آتے تھے. نبی ہمارے صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے رہتے تھے. آپ کو صفائی پسند تھی اور نبی ہمارے خوشبو بھی لگاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی خوشبو ہمیں کبھی کسی سے نہیں آئی. ہمارے نبی کا جسم خوشبودار تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا صحابہ کو اچھا لگتا تھا کیونکہ ان سے خوشبو آتی تھی. اور نبی کے ہاتھ بھی سافٹ، ملائم، نرم تھے. حالانکہ اس دور میں تو بہت مشقت اور ہارڈ ورک کا دور تھا نا، بہت محنت، بہت کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کے ہاتھ نرم تھے، ملائم تھے، اور آپ کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی تھی. ہمارے نبی کا جو پسینہ تھا نا وہ بھی خوشبودار تھا، اس سے بھی خوشبو آتی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ ہمارے نبی مضبوطی سے اسٹرانگلی قدم اٹھاتے ہوئے چلتے تھے اور تیز چلتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ پیچھے رہ جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ہم سے آگے نکل جاتے تھے. اور اگر کبھی کلائمبنگ کرنی ہو، چڑھنا ہو، کیونکہ وہاں پہ پہاڑ ہوتے تھے،
پہاڑوں پر چڑھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، سب سے اوپر اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے جاتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ جب بلندی پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہمارے نبی اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے جاتے اور تیزی سے اوپر چلے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اسٹرانگ تھے، طاقتور تھے، اور صحابہ حیران ہو جاتے تھے کہ نبی اس عمر میں بھی اتنے ایکٹیو ہیں۔ اور ہمارے نبی ایکٹیو واک کرتے تھے۔ آپ نے سستی والی واک، لیزی واک پسند نہیں کی۔ ہمارے نبی 50 پلس ہو گئے تھے، ان کی ایج بہت تھی، لیکن پھر بھی وہ چلتے ایسے تھے جیسے کوئی جوان ایکٹیو بندہ چلتا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو سست اور لیزی چال چلتے ہوئے دیکھا تو منع کیا کہ تم اس طرح کی چال کیوں چل رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ چلتا ہے۔ لیزی اور مفلس لوگوں کی طرح مسلمان نہیں چلتا۔ بہت سے ینگسٹرز کو بھی یہی چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی چال پر غور کریں، ایکسرسائز کیا کریں، ایکٹیو رہا کریں۔ کچھ بچے تو موبائل کو دیکھتے ہوئے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہوتی کہ سامنے سے کیا آ رہا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، اتنے مگن ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسلمان بہت ایکٹیو، اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ، الرٹ رہتا ہے، اسے آس پاس کی خبر ہوتی ہے، اور جب چلتا ہے تو عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے یا کسی کی بات سنتے تو اس کی طرف پورا ٹرن کر کے دیکھتے اور غور سے سنتے۔ صرف فیس ٹرن نہیں کرتے تھے بلکہ پوری باڈی ٹرن ہوتی تھی تاکہ دوسرے بندے کو پوری اٹینشن، فل اٹینشن ملے، اور غور سے بات سنتے تھے۔ ہم کیسے بات سنتے ہیں دوسروں کی؟ آپ کیسے بات سنتے ہیں دوسروں کی؟ غور سے، توجہ سے، یا آدھا دھیان بات پر ہوتا ہے اور آدھا دھیان کہیں اور؟ اگر کوئی بڑا کوئی بات کرے تو ہم نے توجہ سے بات سننی ہے اور غور سے بات سننی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنتے تھے۔ آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ لباس بھی پہنا اور پرانا لباس بھی پہنا، یعنی جو مل جاتا تھا وہ پہن لیتے تھے، لیکن صاف ستھرا لباس ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، دانت کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، لباس کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اور ہمیں بھی صفائی کا حکم دیتے تھے۔ ہم نے دانتوں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے اور لباس کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا دین صفائی سکھاتا ہے۔ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے نا، وہ کام کرنے ہیں جو نبی نے کیے، تو صاف ستھرے رہنا بھی سنت ہے۔ آج کے سیرہ سیشن سے کیا سیکھا ہم نے؟ مسکرانا ہے، اسمائلی بننا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے۔ گندگی اور گندا رہنا شیطان کا کام ہے، شیطان کو گندگی پسند ہے۔ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے، اور خوشبو لگانی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ہم سے خوشبو آئے، دوسرے ہمارے پاس بیٹھیں۔ اور دانتوں کی صفائی کا، مسواک کا اہتمام کرنا ہے، دانتوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ اسٹرانگلی، ایکٹیو واک کرنی ہے، اور بڑوں کی بات کو اٹینشن سے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين